آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، اور سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہے سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ میرا سوال ان سب سے آیا جو اپنے آپ کو پورے پاکستان کا ماما کہتے ہیں، ترانے بنانے پہ کروڑوں لگانے والوں، ہر بات کا الزام دین والوں پہ لگانے والوں، ہر مسئلے میں لبیک والوں کے رستے میں کانٹے بچھانے والوں، اگر لبیک کے بکسے چوری کرنے سے فرصت ملی ہو، اگر ہمارے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے ارادوں سے فرصت ملی ہو، تو ذرا غور کیجئے کہ جناب اعلیٰ 5 اگست سے 5 اگست 2019 سے آج تک کشمیر آج بھی منتظر ہے، ہمیں شہر کہنے والے، ہمارے نام پہ دفاع کے ارب روپیے کھانے والے، ہمارے لیے جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ مجھے یاد ہے میرے بابا جان نے فرمایا تھا میں نکلتا ہوں، میرے 23 لاکھ وہ ووٹر جو تم نے مانے ہیں وہ نکلتے ہیں، چلو بسم اللہ کرو، جہاد کا اعلان کرو۔ ہم نے عرض کی قبلہ یہ تو حکومت کا کام ہے، آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے ہیں، یہ آج تک لوگ کہتے ہیں سکوت بغداد ہو رہا تھا مولوی مناظرے کر رہے تھے، سکوت ڈھاکہ ہو رہا تھا مولوی پیس مباحثہ کر رہے تھے، ہم آج تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، جن کا کام ہے وہ کدھر کھڑے ہیں؟ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جس کو تم کندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے، جسے گود میں کھلاتے ہوئے لائے تھے، آج وہ جناب کی داڑھی تک ہاتھ پہنچا رہا ہے تو بڑا درد محسوس ہوا۔ تو قبلہ اپنے اصل کام پہ توجہ دیجئے، جو آپ کا کام ہے بسم اللہ کیجئے، کشمیر کی طرف رخ کیجئے تاکہ آپ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں، ورنہ زمانہ یہ بات کہنے میں حق بجانے میں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ساری زندگی کفر کے آگے چمچگیری کرتے ہوئے کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کل تک سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والا آج اس دنیا سے ایسے جناب اعلیٰ چلا گیا کہ کوئی اس کے لیے افسردہ نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کے لیے اشکبار نہیں ہے، کیونکہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی سپہ سالار نے قوم کی بیٹی کو بیچا نہیں ہے۔ یہ لعنت بھی اپنے کھاتے میں ڈال کے مشرف چلا گیا، لیکن آج پاکستان کی نہ اکانومی بچی، نہ پاکستان کی سیکیورٹی بچی، نہ پاکستان کی عدلیہ بچی، ہر بات میں دین والوں کو گھسیٹنے والوں، ہم تمہیں اتنا کہنا چاہتے
ہیں تم نے اربوں روپے پاکستان کی سیکیورٹی پہ لگائے ہیں آج پولیس لین کی مسجد میں بھی سیکیورٹی میسر نہیں ہے تم نے اربوں روپے پاکستان کی جوڈیشری پہ لگائے ہیں آج پوری دنیا میں اپنی جوڈیشری کی اوقات اور اس کے نمبر کو چیک کرو اور اپنی سیکیورٹی کے نمبر کو چیک کرو تم نے اربوں روپے سیاستدانوں منسٹروں کو دیے تم نے اربوں روپے انتظامی امور کے اوپر لگائے آج پوری دنیا میں ان کا گراف چیک کرو تم نے 1 روپیہ مسجد مدرسے پہ نہیں لگایا آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ و قاری و عالم پیدا کرنے والا ملک پاکستان ہے جنہیں تم نے سرکاری طور پہ 1% بجٹ نہ دیا وہ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے رہے جب ملک میں مشکل وقت آیا وہ پھر بھی میدان میں نکلے کہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے گریبان میں جھانکو ہمارے بابا جی کہتے رہے ساڑھے گاٹے نہ لگو اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تھوڑا کم کسی کردے کے پہ ہو کس طرف جا رہے ہو بس جناب اعلیٰ شہاب جعفری دے شیر رو بارے دیگر پڑھ کے میں گل ختم کرتا جاؤں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اور باقی رہی بات کشمیر کی انشاءاللہ وہ حضور کے دین اور جہاد کی برکت سے بہت جلد آزاد ہوگا بڑے دوست ہمیں کہتے ہیں حضرت جی راہ نہیں کوئی نکلتی نظر آ رہی ہے حضرت جی کی اور آئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ان قریب یہ تمام پاکستان کے مامے کہلانے والے ہیں یہ سارے پوریا بستر گول کر کے بھاگنے والے ہیں اور پاکستان حضور کے غلاموں نے چلانا ہے جو اس نعرے پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا بس اتنی سی بات یاد رکھ لیجئے کہ سکوت کرنا تھا جب ہوا تب بھی جناب فتح کی باتیں ہو رہی تھی سکوت مذاکرہ جب ہوا تب بھی ایک رات پہلے شادیاں میں بجائے جا رہے تھے ہم تو ڈرتے ہیں ہم مومنانہ مشورہ دیتے ہیں دوبارہ وہ ذلت کی کالک اپنے منہ پہ نہ ملو پاکستان میں حضور کے دین کا نظام نافذ کر دو تمہیں اللہ یہاں بھی عزت عطا فرما دے گا آگے بھی عزت عطا فرما دے گا کشمیریوں سے رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا